لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اسی مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں قرآن کریم میں، سورہ حدید کی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں اور میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جمادات میں ہو، نباتات میں ہو، حیوانات میں ہو یا انسانوں میں ہوں، سب سے وہ قریب ہے، یکساں قریب ہے۔ اس کی قربت اتنی قربت ہے کہ وہ انسانوں کے ضمن میں فرماتا ہے کہ میں انسانوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن اس کے پہلے ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تو قریب اپنے ہے تمام موجودات سے، لیکن تمام موجودات اللہ سے یکساں طور پر قریب نہیں ہیں۔ اس قربت کا کیا معنی ہے، اس کو میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے بھی احساس ہوا کہ کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو کہ عام فہم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ اللہ کمال مطلق ہے، یعنی تمام کمال، ایبسولوٹ جتنی بھی صفات ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں، وہ ایبسولوٹلی اللہ تعالیٰ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب جب ہم صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو عموماً جب ہم توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی، اس طرح ہم اس کے درجات میں بانٹ کر کے اور بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، یہ توحید ذاتی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جسے ہم لوگ پڑھتے تھے دینیات کی کتاب میں کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، یعنی ثبوتیہ وہ ساری صفات جو کہ اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، اور صفات سلبیہ وہ ساری صفاتیں جو اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں موجود ہیں اس میں ہم عالم، قادر، حی، یعنی اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، حی ہے، مدرک ہے، ہر چیز کا وہ درک کرتا ہے، جتنی بھی چیزیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ حی ہے یعنی زندہ ہے؟ تو ویسے ہی زندگی ہے جیسے ایک انسان کی زندگی ہے، ایک جانور کی زندگی ہے، یعنی انسان کی زندگی تو موت تو اس کے روح اور جسم کا اتصال کا نام ہے۔ جب تک روح اس کے مادی جسم کے رابطے میں رہتی ہے انسان زندہ ہے۔ حیوان کے لیے بھی یہی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی حیات اسی طرح کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی حیات کا تصور ایک جسم اور روح کے اتصال کا نہیں ہے۔ تو یہ قربت سمجھنے میں جو دشواری پیش آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم لوگ اپنے صفات کے مطابق جو ہے سو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نسبت اپنے صفات کی طرح دیتے ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ حی کا میں نے مثال دیا کہ اللہ کے حی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے اور جب تک جسم اور روح کا ارتباط ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، نہیں۔ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جو عموماً علماء نے کہا ہے کہ
اللہ کی حیات سے مراد ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عالم ہے وہ اور قادر ہے، علم اور قدرت، چونکہ اللہ میں علم اور قدرت ہے اس لیے وہ حی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو لغت ہے وہ مادی دنیا سے متعلق ہے، ہم نے اپنے ضرورت کے مطابق اس میں الفاظ بنائے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی جو استعمال ہوئے ہیں ہم کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ ہمارے مادی دنیا سے متعلق ہیں، چونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ مادی دنیا کی ہی زندگی ہے، ہمیں مانوی زندگی کا کچھ معلوم نہیں ہے، بس کچھ چیزیں جو ہمیں رسول اور ائمہ نے بتایا ہے، ہمارا جو علم ہے بس وہیں تک محدود ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے کنہ حقیقت جو ہے وہ کنہ حقیقت کے متعلق ہمارے انبیاء اور ائمہ بھی اس میں عاجز ہیں اللہ کی کنہ حقیقت سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ علم غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ تک محدود ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ اس غیب کے علم میں اپنے نبی کو، اپنے ائمہ کو اور جو بھی صاحب منصب ہیں، اس کی حجت ہیں اس زمین پر، ان کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ پوٹینشیلی کسی چیز کا ہونا، بالقوت علم کا ہونا، اور ایک ہے کہ اس علم پر مطلع کرنا۔ تو ہونا جو پوٹینشیلی جو علم کا ہونا ہے علم غیب کا، وہ اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا جو منصب ہے، رسول کا، نبی کا، امام کا جو منصب ہے، تو ان کو ضرورت کے مطابق وہ جب چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم عطا کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ پوٹینشیلی وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن بالفعل ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں علم غیب کے متعلق۔ لیکن اس میں بھی کچھ غیب کا علم ایسا ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی اماموں کو بھی مطلع نہیں کیا ہے۔ اس میں ایک علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کنہ حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کیسا ہے دیکھنے میں، وہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے وہ پورا کائنات کا نظام کرتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، ان سب چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کنہ حقیقت کا علم۔ خود دعاؤں میں دعائے مشلول میں آیا ہے کہ یا ہوا یا من لا یعلم ہوا ولا کیف ہوا ولا اینا ہوا ولا حیث ہوا، اے وہ ذات کے سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ تو یہ جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے انبیاء ائمہ بھی عاجز ہیں اللہ کی کنہ حقیقت کے لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ علم نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کی ذات کو پہلے اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ اللہ کی ذات کی معرفت بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ اس کے کثرت ظہور کی وجہ سے ہی ہم لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، یعنی اس کی ذات، اس کے آثار ہر چیز میں، ہر ذرے میں اتنا نمایاں ہیں، اتنے نمایاں ہیں کہ اس ذات کو ہم کو درک کرنے کے لیے ہم کو اپنے بصیرت سے کام لینا ہوگا، بصارت سے نہیں، بصارت میں نہیں، آنکھوں سے نہیں، یا اپنے کوئی بھی جو اللہ نے ہم کو درک کرنے کے لیے جو دیے ہیں، جیسے اسپیشل سینسز ہم کہتے ہیں، تو اس سے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں، نہ ہم اس کو چھو کے محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ کے محسوس کرتے ہیں، نہ سن کے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم صرف عقل و دانش کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے آثار اس طرح پورے کائنات میں بکھرے پڑے ہیں کہ وہ اپنے شدت کی وجہ سے، شدت ظہور کی وجہ سے ہی انسان سے مخفی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، ہم لوگ جو شیعہ مذہب کی یہ خاصیت ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور جو صفات ہے، عموماً لوگ 8 صفات ثبوتیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی ذات اور 8 ثبوتیہ، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ حقیقی توحید یہ ہے کہ اللہ کے ذات سے صفات کی نفی کی جائے۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ کے پاس وہ صفات نہیں ہے، یعنی عالم نہیں ہے، قادر نہیں ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ صفات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم پیدا ہوئے تو ہم کو کوئی چیز کا علم نہیں تھا، جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کرتے گئے ہم کو علم حاصل ہوتا گیا۔ ہم پیدا ہوئے تو ہم ضعیف تھے، کمزور تھے، آہستہ آہستہ ہم میں طاقت آتی گئی، غذا ملتی گئی، قدرت حاصل ہوتی گئی۔ تو کیا اللہ کی ذات بھی ایسا ہی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ جو
کے پاس علم نہیں تھا اور بعد میں وہ اس صفات سے متصف ہو گیا، یعنی اس صفت کو اس نے حاصل کر لیا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس طرح کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ازلی وہ عالم ہے، ہمیشہ سے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو صفات کا جہاں تک سوال ہے، اللہ کی مقام توحید میں صرف ذات ہی ذات ہے، اور اس ذات کی کہ یہ کمالات ہیں، یہ جو بھی صفات ہم بیان کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں. اور جب سارے کمالات کتنے بھی ہو سکتے ہیں، صفات خود قرآن کریم میں 99 نام اسماء حسنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، کہ محمن ہے، باری ہے، خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار. 99 نام یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. عموماً علماء کہتے ہیں کہ یہ 99 صفات جو ہیں وہ اللہ کے صرف 2 صفات کی طرف راجع ہوتے ہیں یا پلٹ کر آتے ہیں، یعنی 2 ہی اس کے سورس یا منبع ہیں، جو علم ہے اور قدرت ہے. اسی سے یہ سارے صفات اسی سے ڈائیورشن ہے. اب ہم نے جو 2 الفاظ یہ استعمال کیے تھے کہ اللہ کمال مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی بھی صفات یا جتنے بھی کمال ہو سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں ہے. یہ ساری چیزیں عین ذات ہیں، کوئی یہ الگ سے نہیں ہے کہ اللہ نے بعد میں یہ سب چیزیں حاصل کرنی. یہ مقام توحید میں صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ اس کے کمالات ہیں. ہم الگ سے، جو شیعہ مذہب کی خاصیت ہے کہ ہم صفات کو ایک الگ سے چیز نہیں سمجھتے ہیں. خود ہمارے جو مکتب خلفاء کے لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات کو بعد میں حاصل کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور یہ صفات بھی قدیم ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ مقام توحید میں ایک ذات خدا اور 8 صفات خدا، یعنی 9 چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ توحید کے منافی ہیں. توحید میں اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے. تو اس لیے جو شیعی نقطہ نظر ہے وہ ہے کہ صرف ذات الہی ہے، اور یہ سارے جو بھی کمالات ہیں وہ کمالات اللہ کے ذات کے ہی مختلف مظاہرے ہیں. اللہ کی ذات کے ہی مختلف مظاہرے ہیں. الگ سے کوئی صفات نام کی چیز نہیں ہے کہ اللہ یہ اس صفت سے متصف ہو گیا، اس نے اس صفت کو حاصل کر لیا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کمال مطلق ہے، اور جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے پہلے جتنا بھی چیزیں، جتنے بھی اس کائنات میں موجودات ہیں، وہ سب کے وجود کا جو سورس ہے، جو منبع ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی اس کا مرکز اللہ کی ذات ہے. اب کتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ سب چیز کا مرکز اللہ کی ذات ہے. یعنی اللہ یہ سراسر ہستی ہے، لیکن باقی جتنی بھی موجودات ہیں وہ سراسر ہستی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم سراسر ہستی یا حقیقی ہستی اس کو کہتے ہیں. ہستی مطلب ایگزسٹنس، حقیقی ایگزسٹنس اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو فی ذات ہی ہم یہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہو، عین ذات ہے، جس کا ایگزسٹنس عین ذات ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نیستی سے وہ ہستی میں آیا ہے، اور جتنے بھی موجودات ہیں وہ عدم سے وجود میں آئی ہیں. لیکن یہ بھی ہماری عقل و دانش میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا تو ہم کو یہ صفت دے کے بھیجا کہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو عدم سے وجود میں آتی ہیں، تو عدم سے وجود میں آنے کے لیے ایک علت ہونی چاہیے، ایک کاز ہونا چاہیے اس کا. اب اگر وہ کاز بھی عدم سے وجود میں آنے والا ہوا تو اس کے لیے ایک دوسری علت ہونی چاہیے، یعنی اس کو بھی عدم سے وجود میں لانے کے لیے ایک چیز کی درکار ہے. یہ چیز سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے کہ یہ انفائنائٹ تو رہ نہیں سکتا ہے. نتیجہ ہے کہ ایک ایسی ذات ضروری ہے جو کہ جس کا ایگزسٹنس عین ذات ہو، جس کا جو وجود ہے وہ بالکل واجب وجود ہو، عین ذات ہو، اور وہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے. اس کو فلاسفہ نے ثابت کیا ہے، جس کو ابھی ہم کو محل نہیں ہے کہ اس کے ہم دلائل پیش کریں آپ کو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک واجب الوجود ہے، اور جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ ساری عدم سے وجود میں آئی ہیں، تو ان کے لیے ممکن الوجود کی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ساری چیزیں ممکن الوجود ہیں. یہ ساری ممکن الوجود کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سراسر ہستی ہے. تو سراسر ہستی جو ہے اس کا یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ جو نیستی سے ہستی میں آئی ہیں،
ان کا سب کا مرکز وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، یہ لامتناہی مرکز ہے، ہستی کا لامتناہی مرکز ہے، انفائنائٹ۔ یہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی موجودات ہیں ان کے لیے ایک نظام، ایک سسٹم بنایا ہے۔ اب وہ چاہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے۔ لیکن انسانوں کے سسٹم میں اور نباتات اور حیوانات اور دوسرے جو موجودات ہیں ان کے سسٹم میں فرق یہ ہے کہ باقی جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ اللہ کے قہری نظام میں ہیں، یعنی ان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ ایک بیج، اس کی نمو ہوتی ہے، پودا بنتا ہے، پودا سے درخت بنتا ہے، اس میں پھل آتا ہے، پھل سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مکمل ہو گیا، اور جو اس کے زندگی کی اپنی ضرورت تھی اس نے اپنی پوری کر دیا۔ اس کے بعد اس کا اس وقت تک جب تک حیات اللہ نے دیا ہے وہ پھل دیتا رہے گا، آخر میں اس کے لیے بھی فنا ہے۔ یہ سبھی موجودات کے لیے یہی ہے۔ ایک قطرہ موتی بن جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز جو ذرے سے بڑھتی ہے، یا آفتاب ہے یا مہتاب ہے، سب کے لیے اللہ نے ایک نظام مقرر کر لیا کہ وہ اپنے محور میں مستقل گردش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے قہری نظام میں ہے، تکوینی نظام ہے، اس کو کہتے ہیں تکوینی نظام شریعت میں، تو قہری نظام ہے۔ لیکن انسانوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اختیارات بھی کچھ محدود دیے ہیں۔ سارے اختیارات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے پورا انسانوں کا ایک سسٹم ہے، کچھ آٹونومک سسٹم ہے، جیسے میری ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، میری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اس میں انسانوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہے، جیسے آنکھیں دی ہیں، ہم جب آنکھ کھولیں گے تو ہم کو نظر آئے گا، لیکن ہم کو کیا دیکھنا ہے یہ میرا اختیار ہے۔ ہم اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بری چیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کو زبان دی ہے اللہ نے، ہم زبان سے نطق یہ کریں گے، آواز نکالیں گے تو آواز تو ہوگی۔ اس آواز کے ذریعہ یا ہم بات چیت کے ذریعہ اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، کسی کی دل آزاری بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میرا اختیار کار فرما ہے۔ کان ہے، اس کے لیے بھی ہم اچھی باتیں بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اعضاء و جوار ہیں، ہاتھ ہے، اس سے ہم لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اس سے تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، ایذا بھی دے سکتے ہیں۔ زبان سے لوگوں کی غیبت بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کی دلجوئی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے اختیارات ہیں۔ اب اللہ نے ایک نظام بنا دیا، وہ نظام ایسا ہے کہ وہ نظام عدل پر قائم ہے۔ عدل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انصاف ہے، عدل کا قائم ہے کہ ہر چیزیں اعتدال پر ہیں۔ اللہ نے جیسے ایک انسانوں کو کچھ قوتیں ادا کی، جتنی بھی قوتیں ادا کی، ہمارے کچھ خواہشات ہیں۔ اب خواہشات بھی کئی طرح کی ہیں، تو جو بنیادی قوتیں جو ہمارے نفس میں ہیں وہ تین ہیں۔ ایک تو وہ قوتیں ہیں جو خواہشات سے متعلق ہیں، ایک وہ قوتیں ہیں جو ہمارے اپنے بچاؤ کے لیے ہیں، زندگی سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ تیسری قوت ہے جو ہمارے عقل و دانش اور فکر سے متعلق ہے۔ اب ان سب کے اعتدال کو شریعت نے محدود کر دیا ہے کہ اس کو اگر اعتدال میں اپنی خواہشات کو تم اپنے اعتدال میں رکھو۔ خواہشات تمہاری غذا کی خواہش ہو سکتی ہے، تمہاری زمین، مکان، گاڑی، ہر چیز کی حیوانی خواہشات ہو سکتی ہے، ہر طرح کی خواہشات ہیں۔ اس کے اعتدال کا نام رکھا ہے عفت، اور اسی کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ دیکھو تم اعتدال پر رہو۔ اس اعتدال کا نام ہے عفت اور پاک دامنی۔ اسی طرح ہم نے جو قوت دیا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے مال کے بچاؤ کے لیے، اپنے دوستوں کے، احباب کے بچاؤ کے لیے، یا اگر ہم ظلم کریں تو دوسروں پر بھی ظلم کرنا چاہیں تو اس کا مال چھین لیں، تو یہ جو قوت ہے اس کا نام رکھا ہے قوت غضب۔ اس کی جو اعتدال ہے اس کو شریعت نے کہا ہے کہ اس کو اعتدال میں رکھو، اس کا نام دیا ہے شجاعت۔ اسی طرح ہمارے عقل و فکر اور دانش سے متعلق جو ہے اس کی جو اعتدالی کی صورت ہے، وہ اعتدال کی صورت یہ ہے، اس کو شریعت نے کہا ہے حکمت۔ یہ پورے موضوع، یہ ایک اپنا الگ موضوع ہے اور کافی تفصیلی موضوع ہے۔ اب ان تین بنیادی اس کے افراد بھی ہے، یعنی زیادتی بھی ہے، اس کی کمی بھی ہے۔ ان سب کو ابھی بیان کرنا مقصود نہیں ہے چونکہ یہ ایک الگ سے موضوع ہے علم اخلاق کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اب ہم پر یہ ہے کہ ہم اس میں کس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے ہمارے لیے جو قانون بنایا ہے، یہ قانون صرف ہمارے لیے نہیں بنایا، انسانوں کے لیے نہیں بنایا ہے، سب کے لیے بنایا ہے۔ فرق یہ ہے
کہ وہ لوگ اس قانون کے تحت قہری نظام میں ہیں، یعنی ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار دیا ہے تو تقاضا کیا ہے کہ تم اس قانون کے تحت اپنی زندگی گزارو گے تو تم سعادت کی زندگی گزارو گے، اور پھر تمہارے لیے اخروی سعادت ہے، تمہارے لیے جنت ہے، بشارت ہے، اور ابدی زندگی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اور اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، ہم نے جو نظام بنایا ہے اس کے تم مخالف جاؤ گے، تم اس کی حکم عدولی کرو گے، تو تمہارے لیے نجات نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قربت سے کیا مطلب ہے؟ تو جو قربت کا ہم نے مطلب بتایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام بنایا، تو یہ نظام جو بنایا وہ تمام موجودات کے لیے بنایا ہے، یعنی اس کا مرکز یا ماوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، چاہے وہ ہماری خالقیت ہو یا چاہے ہمارا حکم شرعی ہو، ہمارا قانون شرعی ہو جس کو ہم دین اور شریعت کہتے ہیں، یا جو جانوروں کے لیے یا نباتات کے لیے یا دوسری موجودات کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، تو یہ سارے کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ذات الہی ہے جو کہ واجب الوجود ہے، اور باقی یہ نظام سب پر جو کام کرتا ہے وہ لوگ سب ممکن الوجود ہیں۔ تو واجب الوجود یعنی یہ مرکز ہے تمام چیزوں کا جو ایگزسٹ کرتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مرکز ہے، وہ لامتناہی مرکز ہے ہستی کا، اور اس کی ہستی وہ حقیقی ہستی ہے۔ ہماری ہستی حقیقی نہیں ہے، ہم نستی سے ہستی میں آئے ہیں، عدم سے وجود میں آئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم یہاں سے موت سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ ہیں تو اللہ نے ہم سے ابدی زندگی کا وعدہ کیا، لیکن وہ بھی زندگی جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس لیے ہماری جو بھی زندگی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ کی جو زندگی ہے وہ عین ذات ہے، خود اس کی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب جب قربت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے میں صفات پیدا کریں، ہم علم پیدا کریں، قدرت پیدا کریں۔ اب یہ علم، قدرت، یہ سب ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فضیل بن ایاس کو بتایا تھا، جو کہ مصباح شریعہ کتاب نامی کتاب میں موجود ہے، کہ کہا کہ اے فضیل کہ العبودیتا یہ عبادت جو ہے جوہر ہے، یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ انہا ربوبیت کا، جو تم کو ربوبیت تک پہنچاتا ہے۔ رب کا مالک کا معنی ہوتا ہے مالکیت۔ خود جناب عبد المطلب وہ اصحاب فیل کے اس میں پڑھتے ہیں کہ ابرہہ کے پاس جب گئے تو اس کے لشکر نے ان کا اونٹ پکڑ رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں رب الابل، میں ان اونٹوں کا رب ہوں، یعنی میں مالک ہوں ان کا اونٹوں کا۔ تو اس نے کہا کہ ہم کو تعجب ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو جو ہم ڈھانے کے لیے آئے ہیں، آپ اونٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو اتنا متبرک گھر ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ للبیت رب، اس رب کا بھی ایک مالک ہے، وہ حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ نے حفاظت کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابابیل کا لشکر بھیجا، جو کہ قرآن کریم میں پوری سورہ۔ تو میں نے اس سے جو تسلط یا جو قدرت حاصل انسان کو ہوتی ہے عبادت سے، اس کے دو اسٹیجز یا دو درجے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا مالک ہو جائے، یعنی ہماری آنکھیں جو ہیں وہی دیکھیں جو ہم چاہیں، ہمارے کان وہی سنیں جو ہم چاہیں، ہمارے ہاتھ وہی کریں جو ہم چاہیں، یعنی ہم وہ چاہیں جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نفس ہے ہمارا، یہ اس پر میرا تسلط ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو یہ درجہ جو پہلا درجہ ہے جو کہ عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم ابھی خیالات کے مالک نہیں ہیں، ہمارا خیالات پراگندہ رہتا ہے، ہم اگر چاہیں کہ اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر لیں تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔
تو ذہن میں مرکوز کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم عبادت سے اور مشق کے ذریعہ، جو عبادت حقیقی عبادت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے اور گناہ کرے تو وہ اس کی نماز قبول نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں، حقیقی نماز نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو روکتی ہے فحشا سے، منکر ہے۔ جب میرے ذہن میں ہوگا کہ ایک ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے نظام سعادت اس نے مقرر کر رکھا ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اسی کے لیے 5 وقت کی عبادتیں بھی ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کے آگے کے درجات آپ کو بیان کروں گا، لیکن پہلے ان 2 درجات پر ہی میں نے سوچا کہ مقرر میں آپ تکرار کروں، اس لیے کہ آگے کے درجات ایسے ہیں کہ ایک عام ذہن اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے، عام ذہن کو قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ صحیح بھی ہے، چونکہ ہم تو پہلے دوسرے درجے سے نہیں گزر پا رہے ہیں، تو ہم اس کے آگے کے درجات کو کیسے ذہن میں ہمارے جگہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس ویڈیو میں وہ آگے کے درجات کو بیان کرنا ملتوی کر دیا کہ ابھی ہم پہلے دوسرے پر ہی آپ کو بیان کریں گے، اور یہ جو درجات ہیں یہ صرف ائمہ اور نبیوں سے مختص نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، بلکہ ایک عام آدمی بھی، بہت سارے ولی اللہ ہیں جو کہ ان درجات پر آتے ہیں، ان درجات کے آگے بھی جاتے ہیں۔ ہم بھی اگر چاہیں، ایک رمضان آ رہا ہے، اگر ہم رمضان میں چاہیں کہ ہم صحیح طریقے کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوی الہی اختیار کرو، تو ہم تقوی الہی اختیار کریں گے، جس کا میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ فُرْقَانًا، تم تقوی الہی اختیار کرو گے، تم کو فرقان عطا کر دیں گے، یعنی حق و باطل میں تمیز ادا کر دیں گے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا دوسری آیت، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، جو ایمان لائے اور تقوی اختیاری کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، ان کو اگر شیطانی خیالات چھو بھی جاتا ہے، فتذکروا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اللہ ان کو بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی آیتیں ہیں۔ تو ہم اگر حقیقی نماز پڑھیں، حقیقی روزہ رکھیں، حقیقی عبادت کریں، صرف وہ روزہ نہیں بلکہ وہ روزہ جو کہ پوری طرح شرائط سے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس ویڈیو میں وقت میرا ختم ہو گیا، تو حقیقی روزہ کیا ہے، حقیقی نماز کیا ہے، اگلے ویڈیو میں اس چیز کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن آج کے دن ایک بات کا اور میں بیان کروں کہ میں چاہتا تھا کہ ایک ایسے کامل انسان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں، ایک ایسے کامل انسان کا تذکرہ کروں کہ جو ان سارے درجات کے بلندیوں پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی زندگی کیسی تھی، اس کی موت کیسی تھی، یعنی امام المتقین حضرت علی علیہ السلام، یا ان کے دونوں صاحبزادے ہمارے امام حسین علیہ السلام، یا ہمارے تمام 12 ائمہ یا 14 معصومین کی میں حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کروں۔ لیکن چونکہ طوالت کی وجہ سے اور اس گفتگو طویل ہو گئی، اس لیے فی الحال اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور ایک جملہ اور بتاتے ہیں جو کہ مجلس کا حق بھی ادا کرنا ہے، کہ ائمہ جس موت کی تمنا کرتے تھے وہ راہ خدا میں شہادت ہے۔ اس لیے راہ خدا میں شہادت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر جو ہم گریہ کرتے ہیں وہ اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گئے، نہیں، انہوں نے اپنا مطلوب پا لیا، وہ جو چاہتے تھے وہ ان کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقرر کر رکھا تھا، جو مقدر کر رکھا تھا، وہ انہوں نے حاصل کیا، اور ان کے درجات بیش خدا بہت ہی بلند ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے، اور ہمارے گریہ کا فلسفہ یہ ہے، ہمارے گریہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کو زندہ رہنا چاہیے، ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ اس لیے زندہ رہنا چاہیے کہ حق و باطل کی ایسی جنگ، یہ ایسی بے مثال جنگ ہے کہ جب جب اس کا تذکرہ ہوگا حق کی احیا ہوگا، حق زندہ ہوگا۔ اس لیے اس کا تذکرہ ضروری ہے، اور اگر ایسے واقعات میں صرف کہنے سے کوئی چیز احیا نہیں ہوتی ہے، ایسے واقعات میں جب تک جذبات
کی آمیزش نہیں ہوگی، جب تک جذبات نہیں رہیں گے ہمارے شامل، تب تک یہ کوئی بھی واقعہ وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس میں جذبات کی بھی آمیزش ہے، ہم اس پر گریہ کرتے ہیں، ہم اس بے شیر پر گریہ کرتے ہیں جس کو امام مظلوم نے جب اپنا خطبہ، آخر کا خطبہ دیا کہ حل من ناصر ینصرنا، اس نے اپنے کو خیمے میں گرا لیا، اور امام حسین علیہ السلام کو لا کے شاید جناب زینب علیہ السلام نے ان کے گودی میں دیا، اور ادھر سے حرملہ بن کاہل نے جب تیر مارا ہے اور بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، امام نے چاہا کہ اس خون کو اوپر پھینک دیں، لیکن آسمان سے ندی آئی۔ اس کے بعد زمین نے بھی انکار کیا، امام مظلوم نے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف پھینکا، لیکن یہ پھر زمین پر لوٹ کے نہیں آیا، شاید فرشتوں نے اس کو شیشی میں جمع کر لیا اور یہ محشر کے دن ظاہر ہوگا۔ جب امام مظلوم اپنے بچے کو لے کر جناب رباب کے پاس پہنچتے ہیں تو جناب رباب نے صرف ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا مثلو کا ینہر، کیا تیرے طرح کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔